قوموں نے بھی گراؤنڈ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، وہ قومیں جو ہیں وہ برباد ہوئی ہیں۔ تو سر کھیلوں کے حوالے سے آپ نوجوان نسل کو اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جب آپ جسمانی طور پہ فٹ ہوتے ہیں تو آپ دماغی طور پہ بھی فٹ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو دین کے علم کے ساتھ ساتھ بدن کی جو علم ہے وہ ضروری ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹاک ود فیصل۔ تو آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں چودھری احسان الہی صاحب سے، جو کہ گورنمنٹ ہائی اسکول 129 مراد میں فزیکل ٹیچر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور آپ پنجاب فزیکل ٹیچر ایسوسی ایشن چشتیاں میں اطلاعات و نشریات کے ممبر بھی ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ان کی کاوشوں سے ان کی ٹیم نے ہاکی ٹورنامنٹ میں کیسے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ فیصل بھائی، سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتانا شروع کروں گا کہ سیکٹری ایجوکیشن ڈاکٹر احتشام صاحب کا ایک پروگرام ہے کہ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کا احیاء و فروغ، اسی پروگرام کے پیش نظر یہ ہمارا ٹورنامنٹ جو ہے اس کا انعقاد ہوا ہے۔ تو ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ اور ڈویژن لیول پہ اس ٹورنامنٹ کو جو ہے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا لیول تحصیل لیول تھا۔ تو الحمدللہ ہماری تحصیل میں سے ٹوٹل 8 ٹیمیں تھیں، اور ان میں سے سب سے نمایاں کارکردگی پہلے نمبر پہ گورنمنٹ ہائی اسکول 129 مراد کی ٹیم آئی، کہ ہیڈ ماسٹر صاحب اور ہمارے اساتذہ اور بچوں کی مل کے ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے ادارے نے کی ٹیم نے جو ٹورنامنٹ کے اندر جو ہے وہ نمایاں کارکردگی دکھائی ہے۔ تو سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہاکی پاکستان کا ایک قومی کھیل ہے، تو لیکن ہمارے علاقے میں تقریباً پورے پاکستان میں ہاکی کو بہت کم کھیلا جاتا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اس کو گیم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جانا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے فیصل بھائی آپ کا۔ دراصل ہمارے جو سیکریٹری ایجوکیشن ڈاکٹر احتشام صاحب ہیں وہ خود بھی اسپورٹس مین ہیں، تو ان کی بڑی اسپیشل کاوش ہے اس حوالے سے کہ ہاکی کے حوالے سے بڑی اہم ان کی کاوش ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہاکی جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ جب ہاکی کو ہم قومی کھیل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو گراس روٹ لیول پہ ہم پروموٹ کریں گے، تو جب چھوٹی کلاسوں سے بچے آگے جا کے بڑے پلیئر بنیں گے، تو پھر ہمیں جو ہاکی کے متعلق مسائل ہیں، یا ہاکی جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، تو وہ پھر انشاءاللہ اس کی تباہی نہیں ہوگی، بلکہ ہاکی مزید پروموٹ ہوگی۔ تو انشاءاللہ جو ہمارے یہ جو اقدام حکومتی سطح پہ کیا جا رہا ہے، تو اس اچھے اقدام کی وجہ سے آنے والے 3-4 سال کے اندر جب یہ بچے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ڈویژن اور صوبائی سطح پہ جائیں گے، تو ہمیں پورے پنجاب میں سے ایک کریم بچوں کی مل جائے گی جو سب سے بیسٹ ہاکی کھیلیں گے۔ تو یہ حکومت کا بہت اچھا قدم ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اس میں اسپیشلی جو تعاون ہے وہ سیکٹری ایجوکیشن صاحب کا، جناب ڈاکٹر احتشام صاحب کا ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں بھی یہ بھی بتانا آپ کو چاہوں گا کہ ہمارے ڈی ای او سیکنڈری سر گلزار صاحب جو ہیں، وہ بہت ہی کھیلوں کے حوالے سے، کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے ان کی بہت بڑی کوشش ہے، کاوش ہے، اور ان کی بڑی لگن ہے۔ گراؤنڈ وہ جس اسکول میں جاتے ہیں سب سے پہلے گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی فزیکل ٹیچرز کی پوری ڈسٹرکٹ کے میٹنگ بلائی، اور ان کو اسٹیک ہولڈر کہا، ان سے کہا کہ آپ آئیں اور آ کے جو فرنٹ مطلب ڈیسک کے اوپر بیٹھ کے آپ اس گیمز کو چلائیں، اور گیمز کا پیریڈز ہر اسکول کے اندر رکھا گیا، اور گیمز کے حوالے سے جو ہفتے میں ایک پیریڈ، 2 پیریڈ ہر کلاس میں رکھے گئے، تاکہ تمام بچے جو ہے وہ کھیل کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس حوالے سے سیکٹری صاحب کا بھی مطلب اس میں بہت بڑی تعاون ہے، ہاکی کی پروموشن میں بھی اور کھیلوں کی پروموشن میں، اور ہمارے خاص طور پہ بالخصوص ہمارے ڈی ای او ایجوکیشن سیکنڈری جناب گلزار صاحب کا بھی بڑا اہم کردار ہے جو مطلب گیم کی پروموٹ میں۔ اور تیسری بات اس میں آتی ہے کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں جناب محمد طارق صاحب، جو کہ ابھی نئی ان کی پروموشن ہوئی ہے، تو انہوں نے فرسٹ میٹنگ کے اندر ہی یہ بات کہی ہے کہ ہم نے نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں یعنی کھیل کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم گیمز کو تیار کریں گے، بچوں کے پیریڈز جو ہیں وہ نصابی پیریڈز کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے بھی پیریڈ لگیں گے، تاکہ بچے جو ہے وہ کھیل کے میدان کے اندر
بھی نمایاں کارکردگی تو اپنی دکھا سکیں۔ اچھا، تو سر آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے. تو کیا ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیا آپ نے ہاکی کے علاوہ بھی کوئی ٹیم تیار کی ہے، یا ابھی تیار کرنے میں آپ کا کیا لاہ عمل ہے آپ کے اسکول کا؟ جی فیصل بھائی، آپ کو میں یہاں بتانا جو ضرور بتاؤں گا کہ 2017-18 کا جو سیشن تھا اس میں الحمدللہ ہمارے اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول 129 مراد کی ٹیم نے فٹ بال جو ہے وہ ڈویژن کے اندر ون کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے اسکول کے اندر فٹ بال کی ایک نرسری موجود ہے، مقامی کلب بھی موجود ہے، وہ مقامی لوگوں کا بھی تعاون کافی ہوتا ہے۔ تو فٹ بال کے حوالے سے ہماری ٹیم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میں اپنی اور ڈویژن میں اپنا ایک نام رکھتی ہے۔ تو آپ رحیم یارہاں سے یا پھر بہاولپور سے بھی پوچھ لیں تو وہ بتائیں گے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول 129 مراد کی فٹ بال کی ٹیم اچھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 سال پہلے ہم نے 19-20 کے سیشن میں والی بال کے اندر ہم نے کافی اچھی پروگرس دکھائی، اور میرے بچے جو ہے الحمدللہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ون کر کے ڈویژن میں کھیلے، اور ڈویژن میں ہم یزمان سے سیمی فائنل کے اندر جو ہے ہم لوز کیا۔ تو یہ ہمارے بچے جو ہیں وہ والی بال اور فٹ بال ان سے ان کی بڑی اسپیشلی محبت ہے۔ تو اس میں میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ ہمارے جو سراؤنڈنگ میں ہمارا اسکول جو ہے وہ ایک گاؤں کا اسکول ہے، جس میں گیمز جو ہیں بچوں کو کافی شوق ہے گیمز کے حوالے سے۔ تو گاؤں کے اسکول ہونے کے ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ تحصیل لیول اور ڈسٹرکٹ لیول میں کسی نہ کسی ایک گیم کے اندر اپنا جو وہ مطلب لوہا منوا لیتے ہیں، چاہے ہاکی ہو، چاہے والی بال ہو، چاہے جو فٹ بال ہو۔ تو الحمدللہ ہمارے بچے جو ہے اس حوالے سے بڑی اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو سر، کھیلوں کے حوالے سے آپ نوجوان نسل کو اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کھیلوں کے حوالے سے میں جو سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارا اس وقت ان تمام ایکٹیویٹیز کا مقصد ہے وہ کھیلوں کا احیاء اور فروغ جو سیکرٹری صاحب نے ہمیں دیا ہے، ایک ویژن دیا ہے، اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے کہ بچوں کو جو سٹریس ہے اسے دور کرنا ہے۔ تو میں نوجوان نسل کو یہ جو پیغام دوں گا کہ وہ آئیں، گراؤنڈز کو آباد کریں، گراؤنڈز کی بہتری کے لیے کام کریں۔ اس میں ہمارے جو ماٹو کے اندر یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ بچوں کو موبائل کی ایکٹیویٹیز سے دور کرنا ہے۔ جیسے آپ موبائل کے اندر تمام بچے گیمز کھیل رہے ہیں، تو موبائل کی گیم جو ہے آپ کو ذہنی تناؤ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری دماغی جو ہے وہ امراض کا شکار کرتی ہے۔ لیکن جب آپ سپورٹس کرتے ہیں، آپ گراؤنڈ کے اندر باقاعدہ سپورٹس کرتے ہیں، چاہے آپ فٹ بال کھیل لیں، چاہے آپ والی بال کھیل لیں، چاہے آپ ہاکی کھیل لیں، یا پھر آپ کرکٹ کھیل لیں، اس سے آپ جسمانی طور پر فٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ جسمانی طور پہ فٹ ہوتے ہیں تو آپ دماغی طور پہ بھی فٹ ہوتے ہیں۔ تو میرا نوجوان نسل سے یہ ہے، یہی مطلب پیغام ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایک گیم ضرور آپ اس کا انتخاب کریں اور گیمز کھیلیں، گراؤنڈز کو آباد کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جس قوم کے گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپتال جو ہے وہ ویران ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے گراؤنڈز کو بالکل ان کی آباد کاری نہیں ہے۔ تو میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت جو ہماری جو سیکرٹری صاحب ہیں، یا ہمارے ڈی او صاحب ہیں، یا ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، ان کی بڑی اہم کاوش ہے، وہ گراؤنڈز کی آباد کاری کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ ہماری 3 سے 4 میٹنگز اس کے اوپر ہوئی ہیں ڈی او سیکنڈری گلزار صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ گراؤنڈ آباد ہونے چاہیے۔ تو نوجوان نسل کے لیے پیغام میرا یہی ہے کہ آپ اپنی گیمز کو شروع کریں۔ یہ جو عام طور پر سوشل میڈیا کا استعمال ہے، یا آپ یہ گیمز جو آج کل پب جی ہے، بہت سارے بچے خودکشی اس کے اوپر کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ گراؤنڈز پہ جائیں گے تو آپ کے اندر اسپورٹس مین سپرٹ آئے گا، آپ کے اندر ہار اور جیت کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ صلاحیت آئے گی، آپ کے اندر ہمدردی آئے گی، آپ کے اندر جو ہے وہ صبر آئے گا، آپ بے روی کی سے بچیں گے، آپ منشیات کا استعمال نہیں کریں گے، آپ نشے کی لت سے چھوٹیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ہوں گی۔ جن قوموں نے بھی گراؤنڈ کو جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، وہ قومیں جو ہیں وہ برباد ہوئی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ جو دین کے علم کے ساتھ ساتھ بدن کی جو علم ہے وہ ضروری ہے۔ بدن کے علم میں یہی ہے کہ آپ اپنے جسمانی طور پر فٹ ہوں، گیمز کریں،
آپ مطلب اپنے آپ کو بہتر کریں تو انشاءاللہ آپ ہر میدان کے اندر کامیاب ہوں گے، پڑھائی کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور جو ہے وہ کھیل کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ تو یہاں میں ایک بات بتاؤں کہ کھیل کو ایک انٹی گیمز رویے کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے گاؤں کے اندر موجود ہے کہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ جو بچہ کھیلتا ہے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ یہ جو رویہ ہمیں ختم کرنا ہوگا، والدین کو بھی مطلب یہ چاہیے کہ وہ بچے کو گراؤنڈ کے لیے، امام غزالی کہتے ہیں کہ جو بچہ پڑھائی میں مطلب کنفیوز ہو جاتا ہے یا پڑھائی سے اکتاہٹ فیل کر رہا ہے، اس بچے کو سے آپ بیگ پکڑ لیں اور اس کو گراؤنڈ کی طرف بھگا دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ بچے کو ریفریش کرتا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں پہ رحم کریں۔ آپ یہ جو رویہ ہے یہ اکیلا یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس کے اندر ہے، ٹیچرز کے اندر بھی کچھ ٹیچرز یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بچے پڑھائی کرتے مطلب کھیلتے ہیں وہ پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں۔ ہمارے اسکول میں الحمدللہ جو بچے ٹاپ کرتے ہیں فٹ بال کے اندر، جب ہم ڈویژن میں گئے، جس بچے نے سب سے اچھی کارکردگی اس بچے نے الحمدللہ میٹرک میں اپنا اسکول ٹاپ کیا، 1000 سے زیادہ اس نے نمبر لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پڑھائی بھی کریں اور ساتھ ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ گیم بھی کریں تاکہ آپ ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے آپ ٹھیک رہیں۔ جی سر، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ عامر شفیع صاحب جرنلسٹ پوائنٹ کے چیف ایڈیٹر بھی موجود تھے۔ آپ کا بھی سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ اور ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔